یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرد مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ لوگوں کو اپنے پروگرام بچوں کی شام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سے ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کا پروگرام بچوں کی شام۔ روزانہ کی طرح میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آئیے وہ سوال میں آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج جو آپ لوگوں سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیوں یعنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نام بتائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں یعنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نام بتائیں۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمارا ایک ہی نام سے اکاؤنٹ ہے، کڈز مدی چینل۔ آپ جائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی رضا بھائی، اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن بنائے۔ کرد مدی چینل کے ناظرین، یہ تھے ہمارے مدنی رضا بھائی، انہوں نے ہمیں اتنی پیاری سی تلاوت سنائی۔ اللہ پاک ان کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین، میں نے آپ لوگوں سے شروع میں ایک سوال کیا تھا، آئیے وہ سوال میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں یعنی بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نام بتائیں۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بچوں کی شام۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں، ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رضا نفس و دشمن ہے دم میں لانا، رضا نفس و دشمن ہے دم میں لانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ طلحہ بھائی آپ نے نعت پڑھی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں برکتیں نصیب فرمائے۔ کڈ مدی چینل کے ناظرین، میں نے آپ لوگوں سے شروع میں ایک سوال کیا تھا، یہ وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نام بتانا ہے۔ شہزادیاں یعنی بیٹیاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، شہزادیاں یعنی بیٹی، ان میں سے کسی ایک بیٹی کا آپ لوگوں کو نام بتانا ہے۔ آئیے کچھ ابھی میں نے سوال بتایا تو آپ لوگوں کی کچھ کال شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام حسنین صدیقی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ جی، آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا، درست جواب ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام نور العین ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کڈز منی چینل، ہمارا منی چینل، جزاک اللہ خیر۔ جی، ہم سوال کا جواب آخری میں بتائیں گے۔ کڈز مدنی چینل، ایک اور کال لے لیں۔
میرا نام مظفر عبد المجید ہے، شباب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچے کی شان بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا۔ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا۔ کیڈز والی چینل ہمارا نبی چینل۔ جی آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا، درست جواب ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد حسن رضا خان ہے، میں لاہور داتا صاحب علی کبینہ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب میں آپ کو ایک شعر کی صورت میں دوں گا۔ سہرا پاک کے صدقے، سہرا پاک کے صدقے مجھ کو، سہرا پاک کے صدقے سب کو، سہرا پاک کے صدقے سب کو طیبہ میں بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سہرا پاک کے صدقے سب کو طیبہ میں بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، کڈز مدنی چینل ہمارا ہمارا مدنی مدنی چینل۔ چینل۔ جی آپ نے نعرے بھی لگائے اور آپ نے شعر کی صورت میں سوال کا جواب بھی دیا، تو آپ کا جواب درست ہے یا نہیں وہ تو ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ جی آپ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو ہے ایک پبلک سروس میسج۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی سنو، دعوت یہ کیا کر رہے ہو؟ کی کچھ بھی تو نہیں۔ کیا بھوک لگ رہی ہے؟ میں نہیں تو۔ گھر میں نیل کٹر نہیں ہے کیا؟ دعائیں مدینہ وہ تو ہے۔ تو پھر کیا ناخن کا ٹیسٹ اچھا ہے؟ اس کو نہیں تو پھر یہ ناخن کیوں چبا رہے ہو؟ ناخن چبانا ایک بری بات ہے۔ ناخن چبانا ایک بری عادت بھی ہے۔ اس کے اندر موجود جرمز کی وجہ سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں، تیت اور گم بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں، نیور بائٹ یور نیلز۔ جی ہمیں اپنے ناخن نہیں کھانے چاہیے، نہیں چبانے چاہیے، اس سے ہمارے دانت خراب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں مسواک بھی کرنی چاہیے، مسواک سے ہمارے دانت مضبوط بھی ہوتے ہیں اور صاف بھی ہوتے ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا۔ بچوں کی شان، جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میرا پہلا سوال یہ ہے یہاں موجود حاضرین سے، سورہ فاتحہ کون سی سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کون سی سورت کو کہتے ہیں؟ چلیں ہمارے حذیفہ بھائی سے لیتے ہیں۔ حذیفہ بھائی جواب دیجئے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت کو۔ کون سی؟ میں آپ کو ایک بار سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، سورہ فاتحہ کون سی سورت کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی پہلی سورت کو جی پہلی آیت سنا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین جی الرحمن الرحیم۔ اس پوری سورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں اور اس کی پہلی آیت کو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ لوگ الحمدللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ جی ایک اور سوال کروں، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس سوال کے لیے سب کو ہاتھ اٹھ رہے ہیں، وہ مشکل تھا۔ چلیں سب ایک کام کریں، سب جواب دیں ایک ساتھ۔ سات، ماشاء اللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ سب کا جواب بالکل درست ہے۔ چلیں ایک اور سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں، روم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں آپ سے لے لیتے ہیں۔ چلیں روم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہوئے ہیں، اپنا نام بتائیں۔ سیدون بھائی بتائیں سوال کا جواب، آنسر کیا ہے؟ نہیں آ رہا؟ روم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟
ماشاء اللہ, ہمارے بھائی کو نہیں پتا, بھول گئے لگتا ہے. آپ کو آتا ہے؟ چلیں آپ دے دیں. کمڑا کنفرم ہے؟ چلے کڈز مدی چینل کے ناظرین, ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلے اب میں آپ لوگوں سے ایک اور سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ کون سا فروٹ ہے جو یلو رنگ میں بھی ہوتا ہے اور ریڈ میں بھی؟ ماشاء اللہ, آپ کو آتا ہے؟ کنفرم ہے؟ چلیں جواب دیں آپ. کون سا ایسا فوڈ ہے, پھل ہے, مطلب فوڈ ہے پھل, فروٹ کو پھل کہتے ہیں, جو یلو کلر میں بھی آتا ہے اور ریڈ کلر میں بھی آتا ہے؟ نہیں آ رہا آپ کو؟ آم. میں آپ کو ہنٹ دے دوں؟ چلیں آپ کے پاس 2 ہنٹس ہیں, 3 ہنٹ دے دیتا ہوں میں آپ کو. آم, اورنج اور ایپل. آم پہ آپ کا آنسر لاک کر دیں؟ آم کنفرم ہے آپ؟ آم. اب تو میں نے ہنٹس بھی دے دیا, اب تو آپ دے دیں. آم, اورنج. اللہ اکبر, ان سے غلطی ہو گئی ہے. آپ کو آتا ہے؟ کنفرم ہے آپ؟ دے. ایپل. مینگو تو نہیں ہے؟ چلے ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. اسلامی مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اسلامی مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اسلامی مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ شامر بھائی آپ دیں گے؟ کوشش کروں گا. چلے 29 یا 30. 29 یا 30. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. 29 یا 30 ہوتے ہیں. پیارے بچوں, ہم لوگوں نے رمضان المبارک میں بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار ہم لوگوں کے پاس 30 روزے ہوتے ہیں, ہم 30 روزے رکھتے ہیں, اور کبھی کبھار ہم 29 روزے رکھتے ہیں. تو اس طرح اسلامی مہینوں کے 30, 30 یا 29 ہوتے ہیں. انگلش جو تاریخ ہوتی ہے اس کے اندر 31 ڈیز بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. تو اسلامی مہینوں میں ایسا نہیں ہے. اسلامی مہینوں میں صرف اور صرف 30 ڈیز تک یہ ہوتا ہے, یا پھر 29 ڈیز تک. کڈز مدی چینل کے ناظرین, اب بس ہمارا یہ والا سیگمنٹ امتحان آپ کی عقل کا ختم ہوا. کڈز مدی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہمارے اگلے, ایک پرومو ہے ہمارے پاس, تو آئیے وہ ایک پرومو دیکھتے ہیں. قربانی کے دن آئے, قربانی کے دن آئے, قربانی کے دن آئے. بکرے, اونٹ, بیل اور گائے, بچوں نے پھر سجائے, سب ہی خوش ہے, سب کو خبر ہے, قربانی کے دن پھر سے آئے. کھانے پینے کا ان کے ہم خیال رکھتے ہیں, بس آنے کو ہے عید کے دن, میلے کا سما ہے ہر ایک دن, سنت ابراہیمی ہے یہ قربانی, جو ہوگی عید کے 3 دن. قربانی کے دن آئے, پھر عید آئی ہے, قربانی کے دن آئے, پھر عید آئی ہے. حج کے قصے اور قربانی کی باتیں, انوکھے جانور اور بکروں سے ملاقات, سوال اور جواب میں علم کی باتیں. قربانی کے دن آئے. ماشاء اللہ. کڈز مدی چینل کے ناظرین, بالکل بھی یہ پروگرام آپ لوگوں کو بالکل دیکھنا ہے. یہ بہت زبردست پروگرام ہے. 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک آئے گا. ہمارے بچوں کی شام جیسے آتا ہے اس کی جگہ ہمارا یہ والا پروگرام آئے گا. تو آپ لوگوں کو ضرور دیکھنا ہے اور اس کی دعوت بھی دینی ہے کہ یہ بہت زبردست پروگرام ہے. اس کے بارے میں ہمارے حسین بھائی نے بتایا تھا, تو دیکھنا ہے پلیز. یہ والا پروگرام دیکھیے گا. کڈز مدی چینل کے ناظرین, آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی صدیق عمر جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی 4 یا
जन्नती, हर ज़ौज आए नबी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आप लोगों की कुछ कॉल शामिल करते हैं। मैं आज आपको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम सुनाऊंगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। खैरा। जी आपने जो सवाल का जवाब दिया है वो हम जो उसका जवाब है वो तो हम आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। आज का सवाल का जवाब है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शहजादी का नाम बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी आपने हमें सवाल का जवाब दिया, दुरुस्त जवाब हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद साद रजा खान है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपके आज के सवाल का जवाब है अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों में से एक बेटी का नाम हजरत फातिमा है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी एक और कॉल दीजिएगा। मैं फातिमा ताजा रहीम खास से बोल रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी आपने हमें सवाल का जवाब दिया, दुरुस्त जवाब हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम उमर अमर रजा है। मैं बाबूलिया कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शान को बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब बताया जाता हूँ। हजरत फातिमा रज़ी, आज मैं आपको अभी अल्फाज भी सुना जाता हूँ। मैं आम खा रहा हूँ। आज कुलमान क्यों I must try to reform myself and people of the entire world. Inshallah. This मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी आपने हमें सवाल का जवाब दिया, जो वो तो हम आखिर में बताएंगे। और जो आपने दूसरे जो सवाल का जवाब बताया कि मैं आम खा रहा हूँ, उसको क्या अरबी में क्या कहते हैं, तो ये तो हमारे जब फुज़ैल भाई आएंगे तो वही बताएंगे। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की प्यारे बच्चों, आपने पिजन यानी कबूतर देखे हैं? ये अल्लाह पाक की एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत मखलूक है। इसको पाला भी जाता है और कदीम दौर में इसे बेहतरीन तेज़ तरीन सोर्स के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था। कबूतर कोलम्बी फॉर्म्स की फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ इनके साथ साथ फाख्ता यानी डव भी इसी फैमिली का हिस्सा है। प्यारे बच्चों, कबूतर की तकरीबन 250 से ज़्यादा स्पेशीज़ दुनिया में मौजूद हैं। कबूतर की ज़्यादातर फेमस ब्रीड्स में कुछ बहुत फेमस हैं, जैसा कि फ्रिल बैक पिजन, ट्रम्पेटर, ड्रैगन पिजन, हमिंग पिजन, क्यूम्यूलेट पिजन, बार्ब पिजन, आइस पिजन, बर्नर पाउडर और इंग्लिश पाउडर पिजन शामिल हैं। प्यारे बच्चों, हम आज आपको इन्हीं फेमस ब्रीड्स में शामिल फ्रिल बैक पिजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है जिसकी नेक यानी गर्दन और बैक पर राउंड फ्रिंज शेप में पर होते हैं और इन परों के साइज़ की वजह से ये दूसरे कबूतर से थोड़े बड़े होते हैं। ये ज़्यादातर हाइट पर फ्लाई भी नहीं कर सकते और ये ज़मीन पर चलते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और इन्हीं खूबसूरती की वजह से इन्हें फैंसी बर्ड्स भी कहा जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस पिजन बर्ड में कितनी यूनिक क्वालिटीज़ मौजूद हैं और तो और हरम मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में भी ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और दाना चुगते रहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद परिंदा कबूतर है। तो जी हुसैन भाई, ये थी आज की न्यूज़। माशाअल्लाह, आपने हमें इतनी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ दी। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाए, आपको और भी नॉलेज नसीब फरमाए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की शान। एक बकरी कहीं जा रही थी, एक बकरी कहीं जा रही थी, एक बकरी कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे भूख लगी,
कोशिश की मगर पत्ते बहुत ऊपर थे। बकरी परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। कहीं से एक ज़राफ़ा उधर आ निकला। बकरी ने ज़राफ़े से मदद को कहा। ज़राफ़ा बहुत लंबा था, उसने आसानी से पत्ते तोड़ के बकरी को दे दिए। बकरी ने पत्ते खाए और ज़राफ़े का शुक्रिया अदा किया। एक बकरी कहीं जा रही थी। प्यारे बच्चों, हमें ये सबक मिला कि हमें भी परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जरूरतमंद के काम आने और उसकी परेशानी में मदद करने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद फरमाता है। और अगर हमारी कोई मदद करे तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थी नज़म टाइम। यकीनन आप लोगों को भी इससे कुछ सबक मिला होगा। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आए अरबी सीखे, यानी ताल्लम अल-लुग़तल अरबिय्या। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम या सय्यदी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल व कैफ़ अंतुम? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप हमें कौन से अरबी अल्फाज सिखा रहे हैं? अरबी अल्फाज सीखने से पहले हमारी एक कॉल भी आई थी एक बच्चे की, जिन्होंने हमें लास्ट जो सबक हमने पढ़ा था कि मैंगो को अरबी में क्या कहते हैं और मैं आम खा रहा हूँ, इसकी अरबी उन्होंने हमें सुनाई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैंगो को अरबी में मानजू कहते हैं और मैं आम खा रहा हूँ आकुलुल मानजू। उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आज ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम, क्योंकि कुर्बानी के दिन बहुत करीब करीब हैं, इंशाअल्लाह जल्द ही कुर्बानी का चाँद भी नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो कुर्बानी के दिनों में हमारे इलाकों में घरों में जानवर आते हैं, तो आज हम कुछ जानवरों के नाम सीखेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जैसा कि बच्चों को उमूमी तौर पर बकरा ये पसंद होता है, वो पसंद करते हैं कि बकरा लाएं, अब्बू बकरा भी लेकर आते हैं और बच्चे उन बकरों को लेकर ये घुमाते भी हैं, उनको खिलाते भी हैं। तो बकरे को अरबी में क्या कहते हैं हम ये सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसके साथ साथ बकरे की तरह का एक और जानवर होता है, थोड़ा सा छोटा या बसा औक़ात उसके बराबर का भी होता है, जिसकी बॉडी पर बहुत सारे बाल भी होते हैं, जी दुम्बा। तो बकरे को अरबी में क्या कहते हैं आज ये सीखेंगे इंशाअल्लाह, और साथ साथ दुम्बे को अरबी में क्या कहते हैं इंशाअल्लाह हम ये सीखेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, तवज्जो के साथ, अगर आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पे होगी तो इंशाअल्लाह हमें बहुत जल्द ये अल्फाज याद हो जाएंगे। जी, और ये अगर ये अल्फाज वो नोट डाउन भी कर ले, किसी कॉपी वगैरह के अंदर भी लिख लें, तो इंशाल्लाह उससे भी इन्हें फ़ायदा होगा। आज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह कि बकरे को अरबी में क्या कहते हैं। बकरे को अरबी में कहते हैं माइज़। क्या कहते हैं? माइज़। क्या कहते हैं? माइज़। 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 मीम अलिफ आइन और जा, माइज़। माइज़। हाँ, अब हमारे घर में बकरा आ जाए तो हम क्या कहेंगे? हमारे घर में माइज़ आया है। हमारे घर में क्या आया है? माइज़ आया है। अच्छा, बकरा हो गया माइज़। दुम्बा, और दुम्बे को अरबी में कहते हैं खरूफ। खरूफ। क्या कहते हैं? खरूफ। हाँ, खा रा वाओ और फा, खरूफ। खरूफ। बकरे को क्या कहते हैं? माइज़। 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 बकरा माइज़। दुम्बा खरूफ। बकरा माइज़। दुम्बा खरूफ। बकरा माइज़। दुम्बा खरूफ। दुम्बा खरूफ। बकरा माइज़। माइज़। बकरा माइज़। दुम्बा खरूफ। हाँ, ये हम यानी हो सकता है कि हम पहले बकरा बोलें बाद में दुम्बा बोलें, पहले दुम्बा बोलें बाद में बकरा बोलें। तो आपको अल्फाज याद करने हैं, यानी आप लफ्ज़ सुने
اور لفظ سنتے ہی آپ اس کی عربی بھی ہمیں بتا دیں. تو بکرے کو کیا کہتے ہیں؟ ماعز. دمبے کو خروف. بکرا دمبا. حسین بھائی بکرے کو ماعز. حذیفہ بھائی بکرے کو جی ماعز. ابھی ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں. میرے پاس ایک جملہ بھی ہے ماعز پہ. چلیں بتائیں. ماعز گھاس کھاتا ہے. واہ بھائی واہ. ماعز کیا کھاتا ہے؟ گھاس کھاتا ہے. چلیں آپ کوئی جملہ بتائیں. حذیفہ بھائی مجھے ماعز پسند ہے. مجھے ماعز پسند ہے. چلیں حسین بھائی ان کو بھی مائک اگر دیں. آپ دمبے کا بتائیں. جملہ بنانا ہے آپ کو اور اس میں خروف کہنا ہے آپ کو. جی. خروف پر بہت سارے بال ہوتے ہیں. خروف پر بہت سارے بال ہوتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. جی حسین بھائی اگلے ہمارے جو ہیں طالب علم جی آپ بھی بتا دیں. بکرا جملہ بنانا ہے آپ کو. مجھے بکرا اچھا لگتا ہے. اب آپ اس کو کہنا ہے مجھے ماعز اچھا لگتا ہے. کہیں مجھے ماعز اچھا لگتا ہے. ہاں مجھے ماعز اچھا لگتا ہے یعنی مجھے بکرا اچھا لگتا ہے. جی آپ. بقر عید پر ماعز کو قربان کیا جاتا ہے. بقر عید پر ماعز کو قربان کیا جاتا ہے. جواب ان کا بھی درست ہے. جی آپ. مائک. دمبا مجھے خروف بہت پسند ہے. مجھے خروف بہت پسند ہے. ماشاء اللہ. جی آگے یہ ہمیں دو رہ گئے ان کو بھی لے لیں آپ. جی بکرا. مجھے بھگوا بہت پسند ہے. ہاں اس کو ماعز کہیں گے نا عربی کے اندر. تو مجھے ماعز بہت پسند. مجھے ماعز بہت پسند ہے. جی ماشاء اللہ. ایک اور رہے گا ان کو بھی لے لیتے ہیں. جی خروف. مجھے خروف بہت پسند ہے. ماشاء اللہ. تو بکرے کو کیا کہتے ہیں؟ ماعز. خروف کسے کہتے ہیں؟ دمبے کو. خروف کسے کہتے ہیں؟ دمبے کو کہتے ہیں. تو آج ہم نے دو لفظ سیکھے. ٹھیک ہے. تو خروف پہ ایک جملہ میں بھی سناؤں گا. ایک چلیں آپ بتائیں. جنت سے خروف لایا گیا تھا. ہاں جنت سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا جا رہا تھا تو اللہ پاک نے جنت سے جو جانور آپ کی جگہ پر بھیج دیا تھا جسے قربان کیا گیا تھا وہ بھی ایک خروف تھا. وہ بھی ایک جنتی خروف تھا. جنتی خروف تھا. تو بکرے کو کیا کہتے ہیں؟ ماعز. اور دمبے کو خروف. اب آپ کے ابو اگر بکرا لائے تو آپ کیا کہیں گے؟ میرے ابو ماعز لائے. تو آج ہم نے دو لفظ سیکھے. جی کٹ مزید جانے کے نام آئیے بڑھتے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بزرگوں کی تاریخ. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا سیدی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. وکیف حالکم؟ الحمدللہ. آج آپ ہمیں کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ صحابی نے آج میں آپ کو ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں گا. ماشاءاللہ. اور ان کا نام ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ. جی بتائیں. پیارے بچوں آج ہم جن بزرگ کے بارے میں سننے والے ہیں وہ حدیث پاک کی نالج میں بہت مشہور ہیں. حدیث پاک کی فیلڈ میں بہت ماہر تھے. جی ہاں کیونکہ آج بزرگوں کی تاریخ کے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سلیمان، کنیت ابو القاسم اور ابو جان کا نام احمد ہے. پورا نام ابو القاسم سلیمان بن احمد ہے. اسلامی سال کے سیکنڈ منتھ یعنی سفر کے مہینے میں آپ کی پیدائش یعنی برتھ ہوئی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق طبریہ نام کے علاقے سے ہے اس لیے آپ طبرانی کہلاتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ٹیچرز کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. اسی طرح آپ کے اسٹوڈنٹس میں بھی ایک لمبی لسٹ ہے. بیسک ایجوکیشن آپ رحمۃ اللہ علیہ میں شہر کے علماء سے حاصل کی. اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ہائی ایجوکیشن آف حدیث کے لیے ڈفرینٹ سٹیز گئے. جن سٹیز یعنی شہروں میں آپ نے سفر کیا ان میں سے مکہ شریف اور مدینہ پاک بھی شامل ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لائف میں بہت پرابلم بھی ہے لیکن حدیث پاک سیکھنے کا شوق کم نہیں ہوا. آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں بہت بڑے عالم تھے. لاکھوں حدیثیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست رائٹر بھی تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی جن کو ایک پوری ایک لمبی لسٹ ہے.
حدیث پاک کی مشہور کتاب معجم الکبیر اور معجم الصغیر کے عہدہ یعنی مصنف یعنی ان کتابوں کے لکھنے والے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 28 ذوالقعدہ کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال کی عمر پائی۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ پاک ہمیں بزرگوں کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی آپ نے ہمیں اتنے پیارے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتایا۔ کالز لے لیتے ہیں، پہلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد فرقان اشرف ہے، میں بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جی ہم سوال کا جواب آخر میں کچھ ہی دیر میں بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آم کو عربی شریف میں مانجو کہتے ہیں، اور میں آج آپ کو سوال کا جواب شعر کی صورت میں وہ بھی نام کے ساتھ سناؤں گی۔ کربلا کے جانی ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ ماشاء اللہ۔ جی آم کے حوالے سے جو انہوں نے بتائی کیا ہے؟ جواب درست ہے، عربی میں ماشاءاللہ۔ آم کو مانجو کہتے ہیں۔ جی۔ ماشاءاللہ۔ اور آم کھا رہا ہوں، آکل المانجو۔ آکل المانجو۔ جی جی ماشاء اللہ۔ جی کچھ کالز ایک ساتھ چلا دیں۔ میرا نام آمنہ نور اتاریہ ہے، میں زنزل نگر حیدرآباد سے عرض کر رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرا نام ام حبیبہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو بچوں کی شام کا ٹائٹل سناؤں گی۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دل بنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی۔ آج کے سوال کا جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کڈس مدنی چینل کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ہمارے آج کے پروگرام بچوں کی شام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ ختم ہونے سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، ان میں سے 4 شہزادیوں کو آسان ورڈ شہزادیوں کا کیا ہوگا؟ بیٹیاں۔ ماشاء اللہ۔ شہزادیاں یعنی بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نام بتائیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جنہوں نے حضرت زینب جواب دیا، زینب رضی اللہ عنہا، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ حضرت ام کلثوم، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے جنہوں نے جواب دیا۔ حضرت رقیہ، جنہوں نے حضرت رقیہ جواب دیا، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ہمارے آج کے پروگرام بچوں کی شام کا وقت ختم ہوا۔ ملیں گے آپ سے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں نئے عربی الفاظوں کے ساتھ، نئی نیوز کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔